السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک کہانی جس کا ہر لفظ خوف میں ڈوبا ہوا ہے۔ قبرستان کی چڑیل۔ میرے چاچو کا انتقال ہوا تو میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ مجھے اطلاع بہت دیر سے ملی۔ میں اپنی چاچو کو بہت چاہتا تھا، وہ تھے بھی بہت اچھے۔ ہمارے گھر میت میں کسی کے انتظار میں رکھی نہیں جاتی، جلد سے جلد دفنایا جاتا ہے۔ جب میں اپنے شہر پہنچا تو میت دفنا کر سب گھر والے جا چکے تھے۔ میں سیدھا قبرستان پہنچا۔ مغرب ہو چکی تھی۔ گورکن سے پوچھ کر چاچو کی قبر پہ پہنچا اور رو رو کے فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ قبرستان میں اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، مجھے ایک کچھ دور بلیک شیڈو سا نظر آیا۔ میں جسے گورکن سمجھا اور چاچو کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہا۔ پھر مجھے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے جہاں سے گرنے کی آواز آئی تھی وہاں دیکھا، مجھے کوئی سفید رنگ کی چیز نظر آئی۔ میں اس قبر کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پہ بال گرے ہوئے تھے۔ میں نے قریب جا کے پوچھا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اور آپ اتنی رات میں قبرستان میں کیا کر رہی ہیں؟ چاند کی مدھم روشنی قبرستان میں بکھری ہوئی تھی۔ قریب سے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ اللہ کی پناہ، جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ انتہائی بھیانک صورت تھی۔ سیاہ چہرہ، سفید آنکھیں اور منہ سے نکلے ہوئے دانت جن پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، ادھر آؤ۔ میں تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ میں بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ وہ وہاں میرا نام لے کے مجھے پکار رہی تھی۔ میں جب قبرستان کے دروازے پہ پہنچا تو وہ پہلے سے وہاں کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بھی نہیں رکا، بس بھاگتے ہی رہا۔ میں بھاگتے بھاگتے قبرستان سے کافی دور نکل آیا۔ پھر میں ایک بائک والے سے لفٹ لے کے گھر پہنچا۔ میں اپنے گھر آ گیا، چاچو کے گھر نہیں گیا۔ گھر آتے آتے میرا دماغ نے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں سیدھے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں امی کے کمرے میں گیا اور زور زور سے دروازہ بند کر کے رونے لگا۔ بڑے بھائی پہلے تو یہ سمجھے کہ میں چاچو کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کچھ میری آواز چینج ہو گئی اور میں عورت کی طرح رو رہا تھا۔ بھائی کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری عجیب حالت ہو رہی تھی، لگتا تھا جیسے کوئی میرا دل مسل رہا ہو۔ بھائی نے گھر والوں کو میری حالت کے بارے میں بتایا تو سب گھر والے واپس آ گئے اور مجھے آوازیں دینے لگے۔ پھر کسی کو چابی کا خیال آیا اور چابی سے دروازہ کھولا۔ امی سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوئی، پھر ٹھٹک کر وہیں رک گئیں کیونکہ میری شکل بہت تبدیل ہو چکی تھی۔ آنکھیں کسی جانور کی طرح چمک رہی تھیں۔ پھر گھر والے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں ابھی گھر والوں کو کچھ بتانا ہی چاہتا تھا کہ میری نظر امی کے کمرے کے کونے پہ پڑی۔ وہ قبرستان والی عورت وہاں کھڑی مجھے منع کر رہی تھی کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ میں خاموش ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سب گھر والے میری حالت سے پریشان تھے۔ ابو بولے، اسے تازہ ہوا میں لے چلو۔ بھائی نے مجھے پکڑ کے آنگن میں لے آئے۔ پھر وہ جب چلی گئی تو میں نے قبرستان والی ساری باتیں گھر والوں کو بتا دیں۔ 2 دن ہم چاچو کے گھر نہیں جا سکے۔ تیسرے دن سویم تھا۔ میری طبیعت بھی کچھ بہتر تھی۔ میں نے امی سے کہا، میں بھی چاچو کے سویم میں جاؤں گا۔ ہم سب چاچو کے گھر آ گئے۔ جیسے ہی میں نے جہاں قرآن خوانی ہو رہی تھی قدم رکھا، وہ مجھ پر سوار ہو گئی اور مجھے سخت تکلیف ہونے لگی۔ میں کمرے سے نکلنا چاہتا تھا مگر ایک طرف بھائی اور دوسری طرف ابو بیٹھے ہوئے تھے جو مجھے اٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ چاچو کے پیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ مجھے بغور نوٹ کر رہے تھے۔ پھر ابو سے بولے، کیا ہوا ہے اس بچے کو؟ ابو نے انہیں مختصر قبرستان والی بات بتائی اور بولے، ابھی تو میت کا گھر میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کل عصر کے بعد اسے میرے پاس لے آنا۔
ابو بولے ٹھیک ہے۔ خیر وہ رات مجھ پر اور گھر والوں پہ بہت بھاری تھی، وہ مجھے میرے ہی ہاتھوں سے تکلیف دے رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا۔ میں اپنے آپ کو مار رہا تھا اور بھاگنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ جب میں سب کے قابو سے باہر ہو گیا تو ابو نے مجھے میرے کمرے میں بند کر دیا۔ میں بہت چیخا چلایا عورت کی آواز میں۔ خیر بہت مشکل سے رات گزری، میں نے اپنے آپ کو بہت زخمی کر لیا تھا۔ کمرے میں ہر جگہ میرا خون گرا ہوا تھا۔ امی مجھے دیکھ دیکھ کر بہت رو رہی تھیں اور قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پہ دم بھی کر رہی تھیں۔ دوسرے دن مجھے ابو، بھائی اور کزن باندھ کے گاڑی میں ڈال کے پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ میں اور پاگل ہونے لگا۔ پیر صاحب نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور پڑھائی کرنے لگے۔ پھر مجھ پہ دم کر کے بولے کون ہے تو اور اس کے پیچھے کیوں آئی ہے؟ وہ غصیلی آواز میں بولی میں نہیں آئی اس کی جگہ پر، یہ آیا تھا۔ 2 مرتبہ مجھ سے ٹکرایا بھی۔ پیر صاحب تو اب اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ نہیں مجھے اس کی جان چاہیے۔ پر تو کون ہے؟ وہ بولی میں قبرستان میں رہنے والی چڑیل ہوں، اس نے رات کو آ کے مجھے پریشان کیا تھا۔ پیر صاحب بچہ ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ وہ گھرائی نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ پیر صاحب یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ چڑیل ہاں۔ پیر صاحب تو نے 3 دن میں اس بچے کی کیا حالت کر دی ہے؟ چڑیل میں اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ پی جاؤں گی۔ 2 دن بعد اماوس کی رات ہے، میں اسے لے جاؤں گی اور اس کے جوان خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گی اور بہت شکتی شالی ہو جاؤں گی۔ پیر صاحب مسکرا کے بولے یہ تیرا خواب ہے، خواب ہی رہے گا، میں آج ہی تیرا کام تمام کر دوں گا انشاءاللہ۔ پھر پیر صاحب نے ایک انگیٹھی دہکتے ہوئے انگاروں کی منگوائی اور اس کے سامنے رکھ دی اور اس میں فلیتے ڈال کے جلانے لگے۔ میری آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکل رہا تھا اور وہ بہت ہی اذیتناک طریقے سے چیخ رہی تھی۔ پھر وہ بے دم ہو کے بولی چھوڑ دے مجھے، میں اب اس کے اوپر سے چلی جاؤں گی۔ پیر صاحب دوبارہ تو پریشان نہیں کرے گی؟ بولے اچھا تو کوئی جانے کی نشانی دے کے جا۔ کیا دوں؟ چڑیل بولی پیر صاحب تو اس کے سارے زخم ٹھیک کر دے۔ چڑیل ٹھیک ہے۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم پہ ٹھنڈی پھوار پڑ رہی ہو، پھر مجھ میں پہلے والی توانائی لوٹ آئی اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس دن کے بعد سے میرے ساتھ کچھ غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔